अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम फिर दोबारा आपके सामने हाजिर हैं पाकिस्तान के थर्ड आर्टिकल के साथ। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 में बना था उसके थर्ड आर्टिकल के साथ। उसके मुताबिक पाकिस्तान में तमाम किस्म की एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल और उसकी तमाम जो इक़साम हैं उन सब के ख़ात्मे के लिए स्टेट काम करेगी। इस आइन को बने हुए कितना टाइम हो गया है, और उससे पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश राज मौजूद था, तब भी ये एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म नहीं हुई। एक्सप्लॉयटेशन आज भी ख़त्म नहीं हुई। आइंदा कब जाकर ख़त्म होगी वो सिर्फ़ आप कर सकते हैं जब आप अपने MNA या MPA से ये क्वेश्चन करेंगे कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कभी आपने इनको डिस्कस नहीं किया। आपकी कारकर्दगी असम्बली में इस हवाले से क्या है, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट हो सकेगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। अब जहाँ तक मामला है इस्तेहसाल का, ये जुमला आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुना होगा। हर रोज़, हर हफ्ते जब भी आप TV चैनल लगाते हैं तब आप इस जुमले को सुनते हैं, इस्तेहसाल। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि इस्तेहसाल होता क्या है, कौन करता है, किसके साथ होता है। इस्तेहसाल एक ऐसा मामला है जो एक पावरफुल पर्सन अपने से कम पावरफुल पर्सन के साथ करता है, जिसके लिए हमने डिस्कस किया था कि कानून, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, ताकि पावरफुल पर्सन अपने से नीचे वाले इंसान को सोशली, इकोनॉमिकली, सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयट ना कर सके। इसके लिए ही हम लॉज बनाते हैं। तो ये जो लॉ है ये स्पेशली उन चीज़ों को फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हमारे यहाँ होती है, उसके अंदर हमारी रैंकिंग क्या है। अगर आप मॉडर्न स्लेवरी या इस तरह की चीज़ों में देखेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन में पाकिस्तान का जो है 18वां नंबर है ग्लोबली, और इंडिया का है 34th। और पाकिस्तान का अगर एशिया में बात की जाए तो एशिया में पाकिस्तान का नंबर है 4th। आप ये देखें कि अगर इसका 4th है तो पहले नंबर पर सबसे वर्स्ट कंट्री है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, और 4th नंबर पर हमारा है एशिया पैसिफिक में। तो हमारे यहाँ हालात किस डगर पर पहुँचे हुए हैं। हमें शायद रूटीन लाइफ के अंदर ये चीज़ें नज़र भी आ रही होती हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा हम उसके आदी हो गए हैं कि अब हमें फ़िक्र नहीं होती उसके हवाले से। एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी? जब ज़माना स्लेवरी का था, उस ज़माने के अंदर ग़ुलामों के साथ मखसूस किस्म का मामला रखा जाता था। उनको सेक्शुअली, उनको इकोनॉमिकली, उनको सोशली, हर तरीके से उनको डिप्रेस्ड रखा जाता था। उनके साथ एक वेल बीइंग का मामला नहीं हुआ करता था। ये वाक़या चेंज होते होते सोसाइटी तो सोसाइटी ये अलग अलग थे। बाज़ कबीले पावरफुल थे, वो कम पावरफुल कबीलों के ऊपर उनके साथ एक्सप्लॉयट करते थे, उनका इस्तेहसाल करते थे। हमारे साथ यहाँ पर जैसे ब्रिटिशर्स ने आकर इस्तेहसाल किया, उसके बाद जो हमारी ही रियासतें आई उन्होंने इस्तेहसाल को जारी रखा। कोशिश करना चाहिए भी या नहीं चाहिए, तो क्या क्या मामला उस हवाले से गवर्नमेंट रियासत अपने तौर पर कर सकी, क्या नहीं कर सकी, वो हम सब के सामने है। एक्सप्लॉयटेशन की कुछ इक़साम हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ कि आप उसको ज़रा रिमाइंड कीजिएगा कि आपके सोसाइटी में किस लेवल पर वो होती हैं। क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन हमारे यहाँ अब सोचा जाएगा कि यार ये किस किस्म की जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है। ये एक्सप्लॉयटेशन है कि बैगिंग के लिए आप बच्चे देखते हैं, उनसे फोर्सफुली बैगिंग करवाई जा रही होती है। जेब कुतरे मौजूद होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, कत्ल करने वाले मौजूद होते हैं, भत्ते पर एक दूसरे को मारने वाले होते हैं। ये तमाम के तमाम लोग वो हैं जो फोर्सफुली एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और कोई शख्स उनसे ये काम करवा रहा है। आपने बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे स्टोरीज़ ऐसी देखी होंगी कि किसी पावरफुल पर्सन ने किसी शख्स को कहा कि आप अगर उस शख्स को मेरे कहने पे नहीं मारते तो मैं आपके घर वालों को जो है वो ख़त्म कर दूंगा। तो इस एक्सप्लॉयट होता हुआ वो शख्स वो ये काम सर अंजाम दे देता है। बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, बल्कि ट्रैफिकिंग होती है। ट्रैफिकिंग के बाद उन बच्चों को वहाँ पर लाया जाता है और उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि आप ये बैगिंग करें।
لیبر کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں تو آپ سب کے گھروں کے آس پاس آپ نے دیکھے ہوں گے بھٹے پر مزدور دیکھے ہوں گے، باپ داداؤں سے وہی بھٹوں پر چلتے آ رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے وہ باؤنڈیڈ لیبر ہیں، وہ بہت زیادہ ان کا استحصال ہو رہا ہے، انہوں نے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اپنی زندگی کو ویسے انجوائے نہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ انجوائے کرتے ہیں، جیسے میں انجوائے کرتا ہوں، ان کے حوالے سے کہ کیا کیا ہمارے ہاں مسائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سیکشول ایکسپلوئٹیشن ہمارے ہیں، ابھی بچوں کی جو ٹریفکنگ ہے، ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بچوں کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ہاں خواتین کتنے بڑے لیول پر جو ہے وہ سیکشولی پروسٹیوشن کے لیے یوز کی جاتی ہیں، ایکسپلوئٹ کی جاتی ہیں، ان کو مختلف سائیکولوجیکل دباؤ ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ بروتھل ہاؤس میں ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی لڑکے کے پاس کسی لڑکے کی تصویر آ جائے یا نیوڈ تصویر آ جائے، جیسے بھی تصویر آ جائے، تو وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے، اور کتنے ہی ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ جو لڑکوں کے گروپس ہیں انہوں نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیا۔ سائیکولوجیکل کتنی ہی خواتین ہماری ایسی ہیں جو بیمار ہو چکی ہیں، جو ذہنی طور پر ایک اچھی خاتون نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں استحصال میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آرگن ہارویسٹنگ ہے وہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس معاملے میں بھی ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو ہیں جسمانی اعضاء وہ بیچ دیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک گردہ جو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایکسپلوئٹ کرتے ہیں لوگوں کو اکنامکلی، تو وہ یہ چیزیں کرنے کی طرف موو ہوتے ہیں۔ اکنامکلی کے اندر نہ صرف یہ کہ ریاست دوسرے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے، اس میں ریاست کے اپنے امپلائیز کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اسپیشلی ایک ادارہ جس کو آپ سب جانتے ہیں، پیدائشی طور پر جانتے ہیں، اس ادارے کا نام ہے پنجاب پولیس، سندھ پولیس، بلوچستان پولیس، کے پی کے پولیس، اے جی کے پولیس اور گلگت بلتستان پولیس۔ آپ نے کبھی ان کا سٹرکچر وزٹ کیا ہے پولیس کا؟ اس میں ہیرارکی سسٹم ہے، کانسٹیبل ہے، کانسٹیبل سے آئی جی تک ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے، میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ کبھی بھی ہم نے پولیس والوں کے حوالے سے کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی۔ اگر ہم ان کے ایکسپلوئٹیشن کو بند کریں گے تو شاید کہ وہ سویلائزڈ ہو کر ایک سوسائٹی کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں، لیکن یہ کہ کبھی ہم نے ان کے متعلق سوچے نہیں ہے کہ وہ کتنا زیادہ انوالو ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور ان کو اتنا ہی ہم نے ایکسپلوئٹ کیا جس کی وجہ سے وہ آگے لوگوں کو مزید ایکسپلوئٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک کانسٹیبل لاہور کے اندر رہتا ہے اور اس کی سیلری جو ہے وہ 45,000 ہے۔ اب 45,000 کی سیلری کے اندر ایک کانسٹیبل وہاں پر گھر میں کیسے گزارا کرے گا؟ اکنامیکل اس کی ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے یہ کہ گھر کے اندر وہ کیسے گزارا کرے گا، گھر کا بل پے کرنا ہے، راشن لے کر آنا ہے، تمام چیزوں کے خرچے کرنے کے بعد 45,000 روپے میں سے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچتا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرے۔ جب وہ ایکسپلوئٹ کرتا ہے تو سوسائٹی کے اندر ایک بے ایمانی کا رواج دورہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس ادارے نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنا تھا وہ ادارہ اب اس کے اندر انوالو ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اکنامک اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک ہیلدی لائف جی سکیں۔ سیکنڈ، سائیکولوجیکل ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، گورنمنٹ میں تمام ادارے جو موجود ہیں ان میں چھٹیاں اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ ٹیچرز کو دیکھیں، 8 to 2 وہ جاب کرتے ہیں، اس کے بعد وہ فری، ان کو مہینے کی چھٹی بھی ہوتی ہے، ان کو اتوار کی چھٹی بھی ہوتی ہے، ان کو سالانہ چھٹیاں بھی ملتی ہیں۔ پروفیسرز کو دیکھ لیں، ان کا بھی یہ سچویشن ہے۔ آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں، گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، وہاں پر سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے، اگر وفاقہ نہیں ہے تو سنڈے تو اس کو چھٹی ہے ہی ہے۔ یہاں پر ایکسپلوئٹیشن یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پولیس میں چھٹی کا رواج نہیں ہے، جس کی بنیاد پر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے یہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل وہ ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں، ان کی ذہنی نشوونما اس لیول کی نہیں ہو رہی ہے، ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، وہ آگے برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم ایکسپلوئٹیشن کو نہیں روکتے کسی ایک لیول پر تو دوسری لیول پر اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم ہیومن ٹریفکنگ کو نہیں روک رہے تو وہ پروسٹیٹیوشن کی طرف معاملہ جائے گا۔ اگر ہم ہیومن ٹریفکنگ کو نہیں روکتے، اس کی ایکسپلوئٹیشن کو نہیں روکتے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جیب کٹے گی، آپ کا موبائل سنیچ ہوگا، آپ کے کو گولی مار جائے گا۔
یہ تمام چیزیں جو ہیں اس آرٹیکل 3 کے اندر آتی ہیں کہ جب کبھی دوبارہ آپ کا ایم این اے یا آپ کا ایم پی اے آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے گفتگو کریں، ان کو بتائیں، کیونکہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مخصوص طبقہ ہے جو پڑھا لکھا ایم این اے ایم پی ایز پر مشتمل ہے، باقی سب جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر پڑھے لکھے ہیں بھی تو فیوڈل تھنکنگ کے لوگ ہیں، وہ انڈسٹریلائزیشن تھنکنگ کے لوگ ہیں، وہ آپ کی بات کو اس لیول پر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ایک فیکٹری کے اندر کام کرنے والا انسان کبھی نہیں چاہے گا جب وہ منسٹر ہوگا یا ممبر نیشنل اسمبلی ہوگا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایسا لاء بنے کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگ زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ وہ تو ایکسپلائٹ کر کے زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے۔ ایک فیوڈل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے مزاروں کے ساتھ ایک بہترین معاملہ کرے جس کی بنیاد پر مزاروں کے پاس بھی زمین آ جائے، پھر اس کی زمین پر کام کون کرے گا؟ تو جب تک یہ ایکسپلوٹیشن ہم اپنے لیجسلیٹرز کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے نہیں بتائیں گے، تب تک ہم اسی طریقے سے پٹتے رہیں گے، ہمارے حالات خراب ہوتے رہیں گے اور سوسائٹی کے اندر ایک طوفان بدتمیزی جاری رہے گا۔ اکنامک ویل بینگ، سوشل ویل بینگ، سائیکولوجیکل ویل بینگ، ہر طرح کی ویل بینگ جو ہے وہ ہمارا آئین ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمارا جو ڈیلیور کرنے والے ہیں وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر رہے۔ یہ صرف ایک ادارے کا میں نے ذکر کیا تھا کہ پنجاب پولیس کا یا کسی بھی پولیس کا، اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جن میں لوگوں کے ساتھ ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے۔ تو خدا را ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے لیجسلیٹرز کے ساتھ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم آئین کے مطابق پاکستان میں اس استحصال کو ختم کر سکیں اور لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کر سکیں۔ اللہ حافظ۔